بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جدید دور کی سائنس قدرت کے کچھ پراسرار رازوں سے آج تک پردہ کشائی نہیں کر سکی، اور ان رازوں کے بارے میں صرف اللہ کی پاک ذات ہی جانتی ہے۔ ایک جنگلی چیتے اور اس کے شکار یعنی گائے کے درمیان موجود رشتہ ایسا ہی ہے۔ یہ چیتا روزانہ اس گائے سے ملنے آتا، اور جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئیں تو کیا وجہ نکلی، اس سب کے بارے میں ہی آج ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ 2002 کی گرمیوں میں بھارت کے وڈودرا نامی شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور انتولی نامی گاؤں میں پیش آیا۔ اس علاقے کے اکثر لوگ گنے کی کاشت کرتے تھے، اور ان کی فصلوں کو اکثر اوقات سور، چوہے، گیدڑ، خرگوش اور ہرن نقصان پہنچاتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کوئی جانور ان کی کھیتوں کا رخ نہیں کر پایا تھا، اور اس کی وجہ تھی ان کے کھیتوں میں گھومنے والی یہ مادہ چیتا، جو کہ اب ان کے گنے کے کھیتوں میں ہی رہتی تھی، اور گاؤں والے اس کو انہی کھیتوں میں رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی پالتو بکریاں بھی ذبح کر کے پھینک دیتے تھے۔ اگرچہ ان کی فصلیں اب محفوظ تھیں، لیکن چیتوں کی ان کے گھر کے آس پاس حرکت بڑھتی جا رہی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ کسی دن یہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وائلڈ لائف والوں کو شکایت کی۔ ان کی شکایت پر وائلڈ لائف والوں کی پوری ایک ٹیم، جس میں فارسٹر روہت ویاس، وائلڈ لائف وارڈن منوج ٹھاکر اور دیگر لوگ موجود تھے، اس علاقے میں آئے۔ ان نے اس علاقے کی مختلف جگہوں میں زندہ شکار پنجروں میں ڈال کر کچھ پھندے لگائے، اور کچھ دنوں کی سخت محنت اور تگدو کے بعد آخر ان نے ایک رات اس چیتے کو پکڑ ہی لیا، اور اگلی صبح ہی وہ اس کو دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ اب یہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں سکون سے سوتے تھے، کیونکہ یہ خونخوار جانور اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اگرچہ وہ اب محفوظ تھے، لیکن ان کی فصلیں اب بالکل غیر محفوظ تھیں، اور ان پر اب گیدڑوں اور جنگلی سوروں کا راج تھا، اور ان کی فصلوں کو ان سے بچانے والا اب جنگل میں جا چکا تھا۔ اس سارے واقعے کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ فارسٹر روہت ویاس کو ایک عجیب و غریب شکایت موصول ہوئی۔ ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت میں ذات پات کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اس علاقے میں اونچی ذات کی پٹیل فیملی کے لوگ اچھے علاقوں میں رہتے تھے، اور آس پاس کے جنگل سے لگنے والے علاقے نچلی ذات کے لوگوں کے پاس ہیں۔ نچلی ذات کا ایک بوڑھا شخص جنگل کے بالکل پاس اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بھینس کا بچہ، 2 بیل اور ایک براؤن کلر کی گائے تھی۔ اس شخص کے مویشی اس گھر کے سامنے کھلے صحن میں رہتے تھے، اور اس کے 3 اطراف میں سرسبز کھیت موجود تھے۔ اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ ایک جنگلی چیتا رات کو اس کی گائے کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، اور یہ گائے بھی کسی بھی طرح کے ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں بے زبان ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس شخص کو خود بھی اپنی آنکھوں پر پہلے دن یقین نہ آیا، اور اس نے مقامی لوگوں کو بتانے سے پہلے دوسرے دن بھی اس کا انتظار کیا، اور دوسرے دن بھی یہ چیتا اس گائے سے ایسے ہی ملنے آیا۔ اب اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آ چکا تھا۔ اس نے یہ واقعہ مقامی لوگوں کو بتایا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ فارسٹرز کو تو اس بات پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بوڑھے کے اصرار پر ان نے آخر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات یہ سب لوگ کئی کیمرہ مینز کے ساتھ اس جگہ اس چیتے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر یہ چیتا رات کے وقت اس گائے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لوگ اب ان دونوں جانوروں سے تقریباً 10 میٹر دور تھے، اور یہ مافوق الفطرت ملاقات اپنے سامنے ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس سارے واقعے کو کیمرے کی آنکھ میں قید بھی کیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ حیران کن طور پر ہر رات یہ چیتا ان 2 بیلوں اور بھینس کے بچے کو چھوڑ کر سیدھا اس گائے کے پاس آ بیٹھتا، اور اس گائے کا کلر اس چیتے کے کلر کی طرح کا ہی تھا۔ گاؤں والوں کو اب یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ان جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ چیتا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ خبر کافی دور دور تک پھیل گئی اور ان لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یہ چیتا ایک ہفتے تک پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد یہ پھر سے ہر رات 9:30 سے 11:30 کے درمیان اس گائے کے پاس آنے لگا۔ جو ہی یہ آنے والا ہوتا تو یہ گائے اپنے کان کھڑے کر لیتی، جیسے دور سے اسے اس کی آمد کا علم ہو گیا ہو، اور گاؤں کے کتے بھی اس کی موجودگی کا پتہ دیتے۔ یہ چیتا پہلے ارد گرد کا جائزہ لیتا اور پھر اس گائے کے پاس آ جاتا۔ وہ اس گائے کے سر کے ساتھ سر لگا کر کھیلتا۔ گائے بھی اس کے سر کو اور اس کی گردن کو ایسے چاٹتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ یہ فوٹوگرافرز حیران تھے کہ یہ چیتا رات کو کئی بار اس گائے کے پاس آتا، اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاس ہی موجود گنے کے کھیتوں میں غائب ہو جاتا۔ گاؤں والوں اور جنگلات والوں نے اس کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگائے، لیکن یہ کسی بھی پنجرے کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے،
اس بوڑھے کا کہنا ہے کہ یہ اسی مادہ چیتے کا بچہ ہے جس کو جنگلات والوں نے گاؤں کے کھیتوں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اور یہ بچہ ان سے پکڑا نہیں گیا اور اتفاقاً اس گائے سے ملا، اور چونکہ دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا اس لیے یہ گائے اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی اور یہ چیتا اس کو اپنی ماں۔ اس گائے کے سابقہ مالک نے بتایا کہ میں جب بھی اس گائے کو کھولتا تو یہ کھیتوں میں چلی جاتی اور کافی دیر بعد واپس لوٹتی، اور شام کو اس کا دودھ بھی کم ہوتا۔ جب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک چیتے کے بچے کے ساتھ گنے کے کھیت میں کھڑی رہتی ہے۔ میرے وہاں پہنچنے پر یہ چیتا تو بھاگ گیا، لیکن آج بھی یہ چیتا اپنی اس غیر فطری ماں سے ملنے آتا ہے۔ پی ایم لیڈ، جو کہ مدھیہ پردیش کے سابقہ چیف وائلڈ لائف وارڈن ہیں، ان نے بتایا کہ یہ گائے اس چیتے کے ساتھ تب سے جڑی ہے جب یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اندر شکار کرنے کی کوئی خصلت نہیں جاگی تھی، اور یہ گائے بھی اس کو کسی وجہ سے اپنا بچہ تسلیم کرتی ہے۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔